امریکہ اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ نئی دہلی کے ٹیرف کے جواب میں امریکی اسلحہ اور طیاروں کی خریداری کا منصوبہ روک دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ۔ وزیر دفاع راج ناتھ کا دورہ امریکہ بھی منسوخ۔ 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز مالیت کے جاسوسی طیاروں سمیت بڑے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہونا تھے۔ بھارت نے رائٹرز کی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق رپورٹ من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام۔ افغان سرحد سے دراندازی ناکام بنا دی۔ بلوچستان کے ضلع یوپ میں 33 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب سمبازا کے علاقے میں پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کی۔ بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الخوارج کے ایک بڑے گروہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود و دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم۔ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کامیاب کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا کہ بہادر افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کی جرأت، مہارت اور بروقت کارروائی قابل فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ غزہ پر صہیونی فوج کے کنٹرول کی سازش عیاں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے شرمناک منصوبے کی منظوری دے دی۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 نکات تجویز۔ غزہ پر اسرائیلی سیکیورٹی کا کنٹرول، حماس کو غیر مسلح کرنا، زندہ اور مردہ تمام حوالگیوں کی تجویز۔ غزہ کو اسلحے سے پاک اور سول انتظامیہ کا قیام بھی شامل۔ صہیونی منصوبے سے لاکھوں فلسطینیوں کے دربدر ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی آرمی چیف کے قبضے کے پلان کی مخالفت۔ سیکیورٹی کابینہ ارکان کے ساتھ سخت ترک۔ صہیونی آرمی چیف ایال زمیر نے قبضے کو جارحانہ اقدام قرار دیا۔ کہا نئے پلان پر عمل درآمد سے 10 لاکھ فلسطینی بے دخل ہوں گے۔ آپریشن ہوا تو 20 زندہ یرغمالیوں کی واپسی مشکل ہوگی۔ اسرائیلی فوج تھک چکی، مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ عالمی برادری کا اسرائیل کے غزہ قبضے کی منصوبہ بندی پر سخت رد عمل۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا اسرائیلی فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان خطرناک اقدام قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرے۔ غزہ، مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم فلسطینی سرزمین کا حصہ ہیں۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی۔ جرمن چانسلر فریڈرک رمز کہتے ہیں موجودہ حالات میں اسرائیل کو دفاعی سامان نہیں دے سکتے۔ عرب لیگ کی اسرائیل کے غزہ پر دوبارہ قبضے کی منصوبے کی مذمت۔ کہا کہ منصوبہ غزہ کو اسرائیلی کنٹرول میں لانے اور شہریوں کو جبراً بے دخل کرنے کا ہے۔ عالمی برادری بھی اسرائیلی اقدام کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ پر غیر قانونی کنٹرول کے فیصلے کی مذمت۔ کہا فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافہ ہوگا۔ غزہ میں فوری کارروائیوں کی توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید سنگین کرے گی۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ عالمی برادری غزہ تک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں بڑا جھٹکا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈرشپ ڈیفراس نااہلی کے بعد ڈی نوٹیفائی۔ آرٹیکل 63 کے تحت سینٹ رکنیت ختم کر دی گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ اسپیکر کا نوٹیفیکیشن۔ PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر واپس لے لیا گیا۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد PTI کے 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس۔ زرتاج گل بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ ثانیہ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل۔ عدالت آج حتمی بحث کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل مکمل۔ یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ تھانہ شادماں نذر آتش کیس کا جیل ٹرائل بھی مکمل۔ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت 26 ملزم شامل۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، بلاول بھٹو کے وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا۔ رکنی قومی اسمبلی آصفہ بھٹو اور سینیٹر شیری رحمان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھیں۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور رانا ثناءاللہ بھی موجود تھے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ایوان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے، فیک نیوز کے خلاف پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا، فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر ایک اہم چیلنج ہے، وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف فضائی حدود کی بندش پر تفصیلات سامنے لے آئے، مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش پر رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ تحریری جواب میں کہا کہ تمام بھارتی طیاروں کی پاکستانی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی، ایئرپورٹس اتھارٹی کو 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارہ ہوا، پاکستان کے اقدام سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے، بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں، قومی خود مختاری اور دفاع کو معاشی مفاد پر مقدم تصور کیا جاتا ہے، وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کا بل منظور، وزیر قانون سندھ ضیاء الانجار نے بل ایوان میں پیش کیا، ایوان نے شکوار بل کی منظوری دے دی، اپوزیشن ارکان نے بھی بل کی مخالفت نہیں کی، ایوان میں سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل بھی پیش۔ سیالکوٹ میں ایک بارش سے تبدیلی آ گئی، برستے بادلوں سے شہر ندی نالوں میں تبدیل، ہر جانب پانی ہی پانی، شہر کا حلیہ بگڑ گیا، علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، سڑکیں زیر آب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نوشہرہ کے برساتی نالوں میں طغیانی نظام پور کاہی خواڑ میں کئی گالیاں نالے میں پھنس گئیں، خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ بارشوں کا سلسلہ اب بھی رکا نہیں، 14 اگست سے ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، بارش برسانے والی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، بالائی کے پی، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں بارش متوقع، جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بارش کا امکان، بارشوں کے باعث شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ پاکستان کا یوکرینی صدر کے دعوے پر باضابطہ وضاحت طلب کرنے کا اعلان، ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا زیلنسکی کی جانب سے یوکرین جنگ میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں، یوکرینی حکام نے پاکستان سے رابطہ کر کے الزام سے متعلق کوئی بات نہیں کی، کوئی قابل تصدیق شواہد پاکستان کی فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ مسلح افواج نے سرحدوں کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وزیر اعلیٰ سندھ کا خصوصی بچوں کے ساتھ مارکہ حق تقریب سے خطاب، کہا طاقت اتحاد اور انصاف کے لیے ڈٹ جانے میں ہے، معاشرے کے ہر فرد خصوصاً کمزور طبقے کا تحفظ ضروری ہے، خصوصی بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانا اعزاز ہے، خصوصی بچوں کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی، مارکہ حق کی فتح کے بعد جشن آزادی کا الگ ہی رنگ ہوگا، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ بھر میں جشن آزادی کی تقریبات روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 1 سے 14 اگست تک یوم آزادی پر پروگرام کا آغاز ہو چکا، بہت چیلنجز آئے اور بہت قربانیوں کے بعد پاکستان ملا ہے، زندہ قومیں آزادی کے دن کو مناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ٹارگیٹ ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے، ہم سب نے بہت اچھے طریقے سے بزنس کمیونٹی کا کیس لڑا، فیلڈ مارشل سے 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل بارے آگاہ کیا، میٹنگ میں فیلڈ مارشل خود سب کچھ لکھتے رہے، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دے گا ہم اس کے ساتھ نہیں۔
راہل گاندھی نے نریندر مودی کی دھاندلی کو بے نقاب کر دیا. کہا کہ اگر الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹر لسٹ جاری کر دے تو کانگریس ثابت کرے گی کہ نریندر مودی ووٹ چوری کر کے ملک کے وزیر اعظم بنے. 25 سیٹوں پر دھاندلی کر کے مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں. ہمارے جلسوں میں ہزاروں لوگ آئے لیکن ووٹ نہیں ملے. یہ ناممکن ہے. ایران میں ٹرین پٹری سے اتر گئی. 30 مسافر زخمی. مسافروں کو ٹرین سے باہر نکال لیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق حادثہ جنوبی ایرانی صوبے کرمان میں پیش آیا ہے.